مختلف پروجیکٹس کو وزٹ کیا، اور جس طریقے سے آپ لوگوں کے ابھی میں نے خیالات سنے جو آپ ابھی سکھر اور تھر پارکر وزٹ کر کے آئے، اور پھر اب آپ کراچی میں بھی حکومت سندھ کی جانب سے کیے ہوئے وہ سارے پروجیکٹس دیکھنے جا رہے ہیں، تو میں نے آپ کے خیالات سنے تو مجھے خوشی ہوئی، اور یہی ہمارا مقصد تھا کہ انفارچونیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پچھلے کافی عرصے سے ایک نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہوا آیا ہے، اور اس میں ظاہر مختلف کچھ پولیٹیکل اپوننٹس کا بھی اس میں کردار رہا ہے، اور چند میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا بھی اس میں شاید تھوڑا بہت ایک مائنڈ سیٹ رہا ہے کہ ہمیشہ کبھی نیگیٹو بات ہو تو پھر وہ پیپلز پارٹی سے مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، یا جہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی بات ہو تو وہ سندھ حکومت سے یا پیپلز پارٹی سے مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ تو اسی لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ ہم نے کہا کہ اشتہاروں کے ذریعے میسج دینا الگ بات ہے، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا الگ بات ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم پورے پاکستان کے جرنلسٹ کو بلائیں یہاں پہ، کیونکہ آپ لوگ آئیز اینڈ ایئرز ہیں تمام ان چیزوں کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اور آزادانہ طور پر تنقید بھی کریں، لیکن آپ خود دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ سینگ از بلیونگ، تو آپ خود آ کے وزٹ کریں اور دیکھیں کہ جی سندھ میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے عوام کے لیے کیا کیا ہے۔ اور جس طرح آپ نے کہا مجھے خوشی ہوئی کہ اب ٹف کمپٹیشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کافی اس طرح کے سیکٹرز ہیں جہاں پہ کمپٹیشن ہے ہی نہیں، جیسے میں اگر ہیلتھ سیکٹر کی بات کرتا ہوں کہ ہیلتھ سیکٹر میں الحمدللہ پورے پاکستان میں کسی بھی صوبے کے پاس ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے جو سندھ حکومت کے بیشتر ہیلتھ سیکٹر میں جو پروجیکٹس ہیں اس کا کوئی مقابلہ ہو سکے۔ مقابلہ نہیں ہے۔ ہم نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں، جس طرح آپ نے ابھی خود کہا، ہم نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں یہ صرف سندھ میں بسنے والوں کے لیے نہیں بنائی ہیں۔ ہماری ہاسپٹلس نہ صرف پورے پاکستان کے لیے، لیکن پاکستان سے باہر وہ ممالک جو یہاں پہ علاج کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہیں۔ سکھر کی بات ہوئی، آپ نے شروع کی، سکھر میں اگر اروڑ یونیورسٹی ہے، سکھر میں اگر بیگم نصرت بھٹو یونیورسٹی ہے، سکھر میں اگر آئی بی اے یونیورسٹی ہے، تو اس میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کا ڈومیسائل چیک نہیں ہوتا کہ کون سے شہر کا یا کون سے صوبے سے کوئی آتا ہے تو کہ اس کو ایڈمیشن دی جائے نہیں دی جائے۔ اسی طریقے سے ہماری سکھر کی جو ہاسپٹلز ہیں، سکھر کی ہاسپٹل میں سب سے زیادہ پیشنٹ ساؤتھ پنجاب کا آ رہا ہے، سکھر کی ہاسپٹل میں سب سے زیادہ پیشنٹ جو ہے وہ بلوچستان سے آ رہا ہے، اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور سارا مفت علاج ہو رہا ہے۔ آپ کے NICVD سکھر میں مفت علاج ہو رہا ہے، آپ کے SIUT میں مفت علاج ہو رہا ہے، پھر خیرپور میں اگر آپ جا کے دیکھیں گے گمبٹ انسٹیٹیوٹ، جس میں اب لیور ٹرانسپلانٹ، لنگس ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، مفت ہو رہا ہے، اور سارے علاج مفت میں ہو رہے ہیں، کسی سے پرچی نہیں لی جا رہی، کسی کو کوئی جو ہے رسید نہیں کاٹی جا رہی، کسی کا شناختی کارڈ بھی نہیں دیکھا جا رہا کہ جی یہ پاکستانی بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ہوتی ہے اصل معنوں میں عوام کی خدمت۔ اصل معنوں میں جو عوامی حکومتیں ہوتی ہیں وہ ایسی سہولت بناتی ہیں کہ اس سہولت کے لیے آپ کے پورے ملک کے لوگ یہاں پہ بلا تفریق ہر وقت آ سکتے ہیں، اور بغیر کسی پیسوں کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں، مفت میں علاج کروا سکتے ہیں، اور یہ نہیں صرف علاج کی بات ہے، سب سے بہتر علاج کرایا جا سکتا ہے، سب سے بہترین علاج جو ہے وہ فیسلٹیز مل رہی ہیں۔ اس سے پہلے لنگس ٹرانسپلانٹ کے لیے لوگ جاتے تھے جی بھارت، اور وہاں پہ لوگ اس وقت مجھے یاد ہے کہ ہم 2007-8 کی بات بتا رہا ہوں، مجھے یہیں پہ ہم نے اس وقت قائم علی شاہ صاحب سے ہم نے 1-2 لوگوں کے لیے پہ فنڈنگ کروا کے دی تھی کہ وہ جائیں۔ اس وقت 50 لاکھ روپے علاج ہوتا تھا ٹرانسپلانٹ کا، وہ بھی انڈیا، پھر وہاں پہ آپ نے ان کو ویزا لینے، ساری چیزیں لینے۔ اب آپ کے اپنے ملک میں آپ کی اپنی حکومت مفت میں سب کو علاج کرا کے دے رہی ہے، تو یہ ہے آپ کا ویژن۔ اور یقینی طور پر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ویژن دیے، جو لیڈی ہیلتھ ورکر کا جو ویژن تھا وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا تھا، جس نے پورے پاکستان میں خواتین کو گھروں سے نکالا تھا۔ پھر محترم آصف علی زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے جب اپنا ایک چیز سٹارٹ کی کہ
خواتین کو امپاورمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے پروجیکٹ شروع کیے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیے, باقی کیے کہ جی خواتین پہلے شناختی کارڈ نہیں بناتی تھی خواتین, جو رورل بیک گراؤنڈ ہوتے تھے پورے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, وہاں خواتین کا شناختی کارڈ بھی لوگ بنانا وہ سمجھتے تھے کہ نہیں توہین ہے کہ میری جی گھر کی کسی خواتین کی کوئی تصویر کیسے نکالے گا, وہ نادرا آفس کس طرح جائے گی, اس کی تصویر کس طرح, اس کا شناختی کارڈ کیسے بنے گا. پھر جب وہ BISP انٹروڈیوس ہوا تو اس کے بعد لوگوں نے اس طرح وہ شناختی کارڈ بنوانے بھی چلے گئے. تو اسی طریقے سے ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی منطق ہے. اگر NICVD کی ہم بات کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ریپیٹ ہے, لیکن NICVD کو صرف وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو خدا نہ خواستہ یا جن کے پیارے ان کی فیملی ممبرز اس جو ہے وہ عذاب سے گزرے ہوں. میں آپ کو اپنی چھوٹی سی مثال دے دوں کہ میں خود حیدرآباد کا رہائشی ہوں. صبح کو 4 ساڑھے 4 بجے مجھے ہارٹ اٹیک ہوا, اور سیویئر قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا. میں صبح کو 5 بجے پہنچا ہوں تو میں NICVD حیدرآباد پہنچا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے, آج اگر میں موجود ہوں تو اس کا وہ احسان NICVD حیدرآباد کا ہے. اور اس سے بڑی بات میں آپ کو جو بتا دوں کہ جب میں وہاں پہ گیا تو میں اسی شہر کا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو بھی تھا, میں اس وقت بھی منسٹر تھا. تو مجھے فوری طور پہ طبی امداد دے کے مجھے کیو میں بٹھایا گیا, بولا کہ جی پہلے آپ سے پہلے ایک پیشنٹ ہے, پہلے اس کا ہم علاج کریں گے پھر آپ کا علاج کریں گے. تو یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ, اور یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کا ویژن. جس طرح تھر پارکر آپ لوگ ابھی مٹھی ہو کے آئے ہیں, آپ نے خود ابھی تعریف کی کہ مٹھی کے روڈز بہت اچھے ہیں. آپ نے خود کہا کہ جی ہم جب سکھر سے لے کر اور تھر پارکر تک گئے, اسلام کوٹ تک گئے, ننگر پارکر تک گئے, تو ہمیں رستے میں نہ کوئی کھڈا نظر آیا, نہ کوئی سپیڈ بریکر نظر آیا. روڈ نیٹ ورک کی میں بات کروں تو الحمدللہ جو روڈ رستے سندھ حکومت کے کنٹرول میں ہیں وہ آپ کو سب سے بہتر ملیں گے سندھ میں. جو ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ جتنی بھی کنیکٹیوٹی ہے, جتنے بھی مین آرٹریز ہیں, اندر پرابلم ہوں گے, ظاہر ہے کچھ گاؤں دیہات میں پرابلم ہوں گے, کچھ شہروں میں پرابلم ہے, وہ ہیں, لیکن جتنی مین آرٹری سندھ حکومت کے انڈر آ رہی ہیں وہ ساری آپ کو زبردست ملیں گی. یہاں جو نیشنل ہائی وے جو ہمارا ہے, جو کہ حیدرآباد سے سکھر ہے, اس کا حشر برا ہے کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, اور فیڈرل گورنمنٹ انفارچونیٹلی انہوں نے جس طریقے سے پورے پاکستان کا وہ باٹل نیک ہے, پورے پاکستان کی ایکسپورٹ اور امپورٹ اسی رستے سے جاتی ہے. پورٹ آپ کے اس شہر میں موجود ہے, پورے پاکستان کی گڈز یہاں سے جاتی ہیں, تو اس پہ جتنا دھیان دینا چاہیے فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں دیا. آج بھی مطلب پرائرٹی ہونی چاہیے نا. پرائرٹی کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کی پرائرٹی جو ہے, ضرور سڑکیں بھی ہیں, سب چیزیں ہیں, لیکن سب سے زیادہ پرائرٹی جو ہے پیپلز پارٹی کی وہ ہے انسان ذات کی زندگی, کہ انسان ذات کی زندگی کتنی امپورٹنٹ ہے. اور اس کے لیے صحت شعبے پہ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ سندھ حکومت نے کی ہے. کراچی میں آپ بیٹھے ہیں, صرف کراچی کی پرائیویٹ ہاسپٹلس کو, انڈس ہاسپٹل کو جو ہے ہم بلینز آف روپیز ہر سال جو ہے وہ گرانٹ دیتے ہیں تاکہ جی وہاں پہ لوگوں کے مفت علاج ہو سکیں. اسی طریقے سے جو ہمارے SIUT سیکٹر ہے, ون آف دا بیسٹ ان پاکستان. ہمارا ابھی آپ کراچی بھی ہیں, آج کل جائیں گے, جو آپ سائبر نائف دیکھیں گے, سائبر نائف آپ جا کے دیکھ لیں. سائبر نائف میں کینسر کا علاج, اور دنیا کے 15 ممالک میں کینسر کا علاج ہوتا ہے سائبر نائف سے, لیکن دنیا میں صرف ایک ملک ہے جہاں مفت میں ہوتا ہے, اس کا نام ہے پاکستان, اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کریے. فری میں صرف ہم کر رہے ہیں, باقی ہر جگہ پہ پیسے دیے جاتے ہیں. $50,000 جو ہے وہ سائبر نائف کے پروسیس کو دی جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ جب سائبر نائف جائیں گے تو میں اپنے انفارمیشن کے اپنے آفیسرز ہیں ان کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو وہاں کے OPD کا رجسٹر بھی دکھائیں. وہاں پہ آپ کو ایران کا پیشنٹ بھی ملے گا, وہاں پہ آپ کو افغانستان کا پیشنٹ ملے گا, وہاں پہ آپ کو دنیا کے دیگر ممالک کے پیشنٹ بھی ملیں گے, جو صرف یہ سن کے آتے ہیں کہ یار پاکستان میں ایک صوبہ ہے سندھ, سندھ میں ایک شہر ہے کراچی, جہاں پہ سائبر نائف کے ذریعے ہم اپنے کینسر کا مفت علاج کروا سکتے ہیں. تھر پارکر آپ گئے, ننگر پارکر, جو انرجی پروجیکٹس ہیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بھی بنیاد جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے رکھی, وہ کوئی بھی نہیں, کہیں پہ آپ کو مثال نہیں ملے گی. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے میرے سامنے سندھ میں 2-3 دفعہ یہ بات کہی ہے کہ ہمیں سندھ سے, اپنے انہوں نے آفیسرز کو کہا, ایک دفعہ انہوں نے احسن اقبال صاحب کو کہا کہ جی آپ سندھ سے سیکھیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سندھ کتنا آگے جا چکا ہے, سندھ کس طریقے سے پروجیکٹس کر رہا ہے. جو تھر کول انرجی کا جو پورا یہ کانسیپٹ ڈالا گیا,
یہ شروع میں ویژن تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا. پھر جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت گئی تو اس وقت بھی جو ایم او یوز یا جو پروجیکٹس محترمہ شروع کرنے جا رہی تھیں, پھر اس کے بعد پی ایم ایل این کی حکومت آ گئی اور انہوں نے وہ سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ اسکریپ کر دیے. پھر جب 2008 میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ملک کے صدر بنے تو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ جی میں پہلا یہ کام کروں گا کہ میں کوئلے کی بات کروں گا. اور آج آپ کو میں ایک بات بتا دوں, آج ہم انرجی کرائسس کی بات کرتے ہیں, ملک میں معاشی کرائسس کی بات کرتے ہیں. آج پورے پاکستان کے تمام بڑے معاشی ماہر اور تمام بڑے جو اس بجلی کے شعبے کے ماہر ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ اگر سستی بجلی بنائی جا سکتی ہے تو وہ کوئلے سے بنائی جا سکتی ہے. اور کوئلہ اگر پاکستان میں کسی نے نکالا اور جو نکال رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے. ہزاروں میگا واٹ بجلی, آج بھی ہم ہزاروں میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ میں سندھ حکومت ڈال رہی ہے, اپنا حصہ دے رہی ہے. میرا ایک سوال ہے, آپ خود, کیونکہ میرے سارے اسلام آباد کے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے پورے پاکستان کی سڑکیں دیکھی, آپ نے تھر پارکر کی سڑکیں بھی دیکھی ہوں گی, آپ نے اتنی وائڈ روڈز بھی دیکھے ہوں گے, اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہوا ہوگا, اربوں روپے خرچ ہوئے نہیں ہوئے, $1 ارب سے اوپر جو ہے وہ صرف انفراسٹرکچر پہ خرچہ ہوا ہے, $1 ارب سے زیادہ. یہ پیسے سارے سندھ حکومت نے بھرے ہیں, یہ سارے پیسے سندھ حکومت نے بھرے ہیں. اور وہ جو بجلی جا رہی ہے وہ سندھ کو نہیں جا رہی ہے, وہ نیشنل گرڈ میں جا رہی ہے. تو آپ صرف اس سے بڑی اپنے ملک کے لیے خدمت دیکھ لیں کہ نیشنل گرڈ میں آپ بجلی بھیجو جس میں ڈائریکٹلی آپ کو نہ کوئی کریڈٹ مل رہا ہے نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ مل رہا ہے, لیکن یس ہمارے ملک کو فائدہ ضرور مل رہا ہے, ہمارے پاکستان کو فائدہ ضرور مل رہا ہے. تو سوچ کیا تھی؟ سوچ وفاق کی سوچ تھی. سوچ کیا تھی؟ سوچ یہ تھی کہ ہمیں ملک کا بھلا کرنا ہے. یہ نہیں کہ جی ہم لوگ صرف پوائنٹ اسکورنگ میں چلے جائیں کہ جی مجھے کیا شیلف کر سکتا ہوں, کسی اور کو کیا شیلف کر سکتا ہوں. اگر $1 ارب سے اوپر کی صرف اور صرف جو ہے وہ روڈ انفراسٹرکچر میں خرچہ ہو رہا ہے, اور آج پاکستان کا سب سے زیادہ بڑا کوئلہ سندھ سے نکل رہا ہے, اور وہ سندھ کا کوئلہ جو ہے اس سے بجلی بھی بن رہی ہے, اور ہزاروں میگا واٹ بجلی ہم لوگ اگر نیشنل گرڈ میں دے رہے ہیں تو اس سے بڑی اور ملک کی کیا خدمت کی جائے. آپ لوگوں کی بالکل ایک بات جائز ہے کہ یار آپ پروجیکشن کم کرتے ہیں. میں نے کہا جی دیکھیں, دو قسم کی چیز ہوتی ہے نا, مطلب کچھ لوگ جو ہے, کچھ پولیٹیکل پارٹیز, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ دکھاوا زیادہ کریں اور کام کم کریں. کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کی مقصد ہوتا ہے کام کچھ نہ کریں اور صرف لوگوں پہ تنقید کریں, لوگوں کو گالیاں دیں. کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی پرائورٹی یہ ہوتی ہے کہ یار فوکس کریں کام پر, دکھاوے اور مارکیٹنگ کے لیے جو ہے نا وہ پھر میری بات کہ سینگ از بلیونگ. تو ابھی ہم نے جو آپ کو یہ میں پچھلے 2-3 مہینے سے جو تسلسل شروع کیا ہوا ہے کہ ہم سب کو جرنلسٹوں کو پورے پاکستان کے بلا کے دکھا رہے ہیں, کیونکہ اخباروں میں آپ لوگ لکھتے ہیں, ٹی وی پہ رپورٹنگ آپ لوگ کرتے ہیں, لوگوں میں زیادہ آپ لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں, تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے یہ چیز وٹنس کر سکو کہ یار واقعی پاکستان میں اور جو سندھ صوبہ ہے وہ واقعی بہت بڑی خدمت کر رہا ہے. اور روز آ کے جو ہے وہ یہ نہیں بتا رہا کہ جی میں یہ کر رہا ہوں, یہ میں وہ کر رہا ہوں. ہر جو ہے وہ ربن کاٹنے کے لیے پوری جو ہے محفلیں نہیں سج رہی ہیں, اور لوگوں پہ زیادہ ہم لوگ اس چیز پہ فوکس نہیں کریں کہ جی ہر چیز پہ ہم لوگ ڈھول بجائیں. یس ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے تو ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے, اور خدمت سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ آپ انسان ذات کی خدمت کریں, اور انسان ذات کی وہ خدمت کریں جو سب کے کام میں آئے. میرے دوست نے, آپ لوگوں نے کچھ پوائنٹ اٹھائے, میں کہوں گا کہ اب اگر آپ لوگوں کو کوئی سوالات ہوں تو میں اس کو 1 by 1 ان سوالات کو میں ایڈریس کرتا رہوں, اور پھر میں آپ کو جو بھی آپ کے کوشچنز ہوں گے, جو پہلے آپ نے کوشچن کیے اس میں دوبارہ بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں, آپ کے ہر سوال کو جو ہے وہ پراپرلی ایڈریس کیا جائے گا. صوبائی وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام ایمن اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے. انہوں نے کہا کہ NIC میں مفت علاج کیا جا رہا ہے, صرف سندھ نہیں پورے ملک سے لوگ آ رہے ہیں. صحت کی سہولتوں کو فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ سندھ کے ہیلتھ سیکٹر کا کوئی مقابلہ نہیں.